حنفی مالکی جو اس کے اوپر نہیں بحث کریں گے، یہ بعد کا مسئلہ ہے، اس کو بعد میں رکھو۔ نماز کیسے پڑھا جائے بعد میں رکھو، روزے کیسے رکھے جائیں بعد میں رکھو، یہ کسی اور وقت میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ آؤ پہلے عقیدے ایک کر لو۔ یہاں تو عقیدے میں لالے پڑے ہوئے ہیں، عقیدوں میں فریب ہے، عقیدوں میں دھوکے ہیں۔ بڑے بڑے داعیوں کو ہم نے دیکھے ہیں، مولانا مودودی صاحب سے، یہ بھی بیچارے لکیر کے فقیر جماعت والے بیچارے، یہ بھی اپنی ڈفلی الگ بجا رہے ہیں۔ کیا کرنا بھائی، حکومت لینا، حکومت لینا، کیا پلٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، کچھ نہیں۔ آج تک اور میرا چیلنج ہے اور میرا دعویٰ ہے، اس جماعت کو حق بات کے تائید کرنے کی توفیق ہی اللہ نے نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی انہوں نے ضلالت پہ رکھی ہوئی ہے، غلط نہج اور غلط فکر پہ رکھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو کٹوانا، مسلمانوں کو غلط راہوں پہ ڈالنا اس جماعت کا شیوا ہے۔ انہوں نے صحیح راستہ نہیں دیا۔ توحید کی بات کرو، کہتے ہیں جی امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اما یہ انتشار ہمیں برداشت ہے، لیکن اپنے بھائی کو جہنم میں جانا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو اپنی سیٹ کے لیے انہیں متحد کر رہا ہے، کرا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ سب کو اکٹھا کر لو۔ تو چلو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھا کر لو، شیعہ بھی آ رہا ہے اور اکٹھا کیے ہوئے ہیں بیچارے، ان کے باقاعدہ بینکنگ ہے ایران اور یہ روافظ سے باقاعدہ ان کے تعلقات ہیں، اور یہ باقاعدہ جا کے جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ ارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے P3 کے اندر، دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ کے اندر۔ مجھے نہیں کوئی غلط بات ادھر ادھر کی بتا سکتا ہے۔ جو مولانا سلمان ندوی لکھنؤ کے تھے، وہ آئے مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کا پیغام لے کر کے، انہوں نے پیغام پڑھا اور ان کے دل میں جوش آیا، اور انہوں نے کہا کہ اس اسلامی اسٹیج پر جن شیعوں اور رافضیوں کو تم نے جگہ دی ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم نے اس کو مسلمان نہیں قرار دیا ہے۔ اس غریب کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا، عیسائیت کے کارکنندوں نے، ان گنڈوں نے اس بیچارے سلمان ندوی کو پیچھے سے گھسیٹا، ان کو مارا، ٹیلی ویژن بند کر دیے گئے اور سب کچھ، اور اللہ اکبر، صدام کافر مرد آباد، صدام کافر مرد آباد کے نعرے لگانے لگے۔ کون تھے یہ ایرانی ایجنٹ ہیں۔ عیسائیت کا ممبر، عیسائیت کا صدر الیاس قاسم رسول تھا، اس نے برجستہ یہ بات کہی تھی، یہ کہا تھا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی اسلامی حکومت قائم ہے تو وہ ایران ہے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہے۔ کیوں؟ ایرانی ان کے افکار کے لوگ ہیں، ان کے فکر کے لوگ ہیں، ان کے خیالات کے لوگ ہیں۔ یہ قرآن و حدیث تو صرف ایک لیبل ہے دکھانے کا، ورنہ یہ حکومت اور سیاست چاہتے ہیں۔ اور اپنے جماعت اسلامی کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں بھی درخواست کروں گا، پہلے تم اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو۔ ہمارے جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہ جناب یہ حکومت مسلمانوں کو سیاست سے محروم کرنا چاہتا ہے، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ لکیر کے فقیر مولوی ہے۔ آؤ، لکیر کے فقیر مولوی ہم نہیں ہیں، تمہارا پالا کسی فاتح اور قبروں کے مجاوروں سے پڑا ہوگا۔ جہاں موحدین کا پالا ہو، موحدین کسی لکیر کے فقیر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے دلوں میں توحید بٹھاؤ گے، اللہ تمہاری صفوں کے اندر توحید برقرار کر دے گا، تمہاری صفیں خود بخود توحید ہو جائیں گی، موحد ہو جائیں گی۔ آؤ میں بتاتا ہوں، پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر دعوت توحید دیتے ہیں، کفار آتے ہیں، کہتے ہیں محمد ہم تجھے قوم کی سرداری دے رہے ہیں، مکے کا تو سردار بن جا، قریش کی حسین و جمیل خوبصورت عورت سے تیری شادی کر دیتے ہیں، تجھے مال و دولت چاہیے تو تجھے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرداری لے لی، حکومت لے لی، تمہارے جیسے لالچے اور بھک منگے اور اسلام کے نام پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے تو کہہ دیتے لاؤ لاؤ پہلے سردار بن جائیں گے پھر اسلامی نظام قائم کر لیں گے، اسلامی نظام قائم کریں گے۔ یہ اس طرح سے دلوں کے اندر بت بٹھا کے اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہ ہمارے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنی اس دعوت توحید سے باز نہیں آ سکتا ہوں۔ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا، تاریخی حوالے سے یہ میں بتا دے رہا ہوں اور آپ اس کی تحقیق کر لینا۔ پاکستان کے اندر کسی زمانے میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کا غلاف چلانے کے لیے اور بننے کے لیے پاکستان حکومت کو دیا۔ وہاں پر جب وہ غلاف تیار ہوا، ووٹ حاصل کرنے کی غرض سے عوام کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی وجہ سے مولانا مودودی صاحب کے
قیادت اور سیادت کے اندر اسپیشل ٹرین چلائی گئی اور اسی غلاف کعبہ کو جو ابھی کعبے بھی نہیں پہنچا ہے، سعودیہ بھی نہیں پہنچا ہے، پورے پاکستان کے اندر اسٹیشنوں پر باقاعدے اس کی نمائش کی گئی اور دیکھنے والوں نے باقاعدے بتایا کہ باقاعدے عورتیں دودھ سے اس ڈبے کو دھلتی تھیں اور اس کے پانی اپنی چھاتیوں اپنے پیٹوں پہ لگاتی تھیں جس سے اولاد پیدا ہوگی۔ اس سے منتیں کون تھا؟ اسلامی جماعت کا قائد اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے والا رہنما اسی ٹرین کے اندر بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، پر ایک زبان بھی جو اس بندے خدا نے کہا ہو، کیوں کہتے تو امت منتشر ہو جاتی، ووٹ نہیں ملتا، سیادت فیلڈ ہوتی، جیسے آج لڑ رہے ہیں بیچارے پاکستان کے اندر اپنی سیادت بنانے کے لیے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ مسلمانوں یہ بات نوٹ کر دو، دنیا کے اندر اگر انقلاب چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر اتحاد چاہتے ہو تو توحید کے بدولت حاصل ہو سکتا ہے، اگر شرک کی جڑیں کاٹو تب تمہارے اندر اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جماعتیں، یہ گروپ، یہ گروہ، ان کے چکروں میں نہ پڑو میرے دوست، ان کے چکروں میں نہ پڑو۔ قرآن اور حدیث اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، نماز پڑھو، لوگوں کو نماز کی دعوت دو، امر بالمعروف کرو، اخلاق اور محبت سے پیش آؤ، لوگوں کو صحیح بات بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاؤ۔ اللہ کی قسم ایک دن آئے گا جب تم صحیح ہو جاؤ گے، تمہیں میں سے کوئی حاکم بنے گا تو وہ تمہارے اوپر اللہ کے نظام اور قرآن اور حدیث کے قانون کو تمہارے اوپر نافذ کرے گا۔ کسی حکومت کے حاصل کرنے سے، کسی دولت کے حاصل کرنے سے یہ سوچو اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، اس طرح سے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ کسی جماعت سازی، فرقے بندی، انہوں نے امت کو برباد کیا،